ZSH ٹاپک کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سورۃ آل عمران جو کہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اس کا آج ہم تعارف اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی ذات نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، کس دور میں یہ نازل ہوئی، اور سورۃ آل عمران یعنی کہ عمران کا خاندان کون تھے عمران جن کے نام سے اس سورت کو منسوب کیا گیا، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستو، جیسا کہ پتہ ہے آپ کو معلوم ہوگا، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت 33 سے لے کر 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ ناظرین، اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں، کیونکہ کفار نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے ساتھ رہیں، اکٹھے رہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر نعوذ باللہ استغفر اللہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایت عطا فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ البقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا اگر آپ اپنی ویڈیوز کے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک آئی کا بٹن نظر آئے گا، اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ہماری یہ ویڈیو مل جائے گی۔ وہاں پر نہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو اس ویڈیو جو دوسری ویڈیو ہے وہ سورۃ البقرہ کی وہ مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ جو سیریز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی اچھی چل رہی ہے، جس میں ہم نے پہلے حصے میں صرف قرآن پاک کی تمام صورتوں کی مختصر تعارف بیان کرنا ہے، جس میں بتانا ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت میں کیا کیا اور کن کن احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پورے کے پورے قرآن پاک کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بما ترجمہ تفسیر جو ہے وہ اپلوڈ کریں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے سورۃ البقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی فرمائے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا آج کا چھوٹا سا انٹروڈکشن سورۃ آل عمران کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی ویڈیو پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صرف اس نیت سے
کہ ہو سکتا ہے ہمارے ویڈیو اپلوڈ کرنے اور آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی اس ویڈیو کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔